مولوی جرجیز کی پہلی تقریر 17 سال کی عمر میں مئو کے سونیا باڑے کے میدان میں ہوئی تھی. غور کیجیے آپ, جب 17 سال کی عمر میں مولوی جرجیز کی پہلی تقریر سونیا باڑے کے میدان میں ہوئی ہے, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے اور آج 17 سال کے بعد سے لے کر اب کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے, یہ دنیا مولوی جرجیز کو اتنے سال پیڑ دکھا کر بھاگ چکی ہے. جن لوگوں نے سونیا باڑے کی تقریر اتنے سال پہلے سنی تھی, آج ان کا حال کیا ہے؟ کتنے بچوں کے وہ باپ بن چکے ہیں اور کتنی بیٹیوں کی وہ شادی کرا کے نانا بھی بن چکے ہیں, دادا بھی بن چکے ہیں. میرے بھائیوں, دنیا ان کو اتنا ہی پیڑ دکھا چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو دنیا ہمیں پیڑ دکھا رہی ہے, ہم سے بھاگنا چاہتی ہے اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً, اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے. جتنا ہم دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے, اتنا ہی آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے. یعنی آج اگر میں 45 سال کی عمر کا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب اپنی زندگی کے 45 سال میں کم کر چکا ہوں اور آخرت اب ہمارے اتنے ہی قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس انسان کی موت آ گئی, جو قبر میں داخل ہو گیا, سمجھ لو اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے کی بات گویا کہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے. تو آخرت ہمارے قریب ہے, اور جو چیز ہمارے قریب ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اور جو چیز پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے, پیچھے کی طرف ہم سے پیچھا چھڑا کے جا رہی ہے, اور ہم اسی کے دیوانے بنے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, پھر سے سنو, ارتحلت الدنیا مدبرتن, دنیا تمہیں پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے. وارتحلت الآخرت مقبلتن, اور آخرت تمہارے سامنے سینہ تان کرا رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں, ہر ایک کے بچے ہیں. دنیا کی بھی اولادیں, آخرت کی بھی اولادیں, دنیا کے بھی بیٹے ہیں, آخرت کے بھی بیٹے ہیں, دنیا کے بھی بچے ہیں, آخرت کے بھی بچے ہیں. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا, اللہ کے نبی فرماتے, لوگوں آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کی اولاد مت بنو. آخرت کے بچے بنو, آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کی اولاد میں شامل مت ہو جاؤ, دنیا کے بیٹا مت بنو. یعنی اولاد بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک آوارہ نالائق اور ایک فرما بردار. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو, تو یہی تو کہا جائے گا, فرما بردار بنو, نافرمان مت بنو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں, آخرت کی اولاد بنو کیونکہ وہ نیک ہے. ولا تکونوا من ابناء الدنیا, تم دنیا کے بیٹے مت بنو, دنیا کی اولاد مت بنو, اس لیے کہ یہ تمہیں ناکارہ بنا دے گی, یہ تمہیں عیاشی کے راستے پہ لے جائے گی, تمہارا سب کچھ بیڑا غرق کر دے گی. کیا بہترین مثال دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے. ہم غور کریں دنیا کی زندگی کی مثال پر. ابھی بتاتا ہوں کہ کتنی دنیا چاہیے ہمیں, دنیا کی مثال کیا ہے. مثال سنیں گے تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کی بات تو صحیح ہے. ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہاں مثال. میرے بھائیو, آپ آگے تو آئیے, چلتے تو جائیے, پہلے تھوڑی سی حدیث تو سن لیجئے. ایک دو اور, دو عظیم فتنوں سے بھی محمد رسول اللہ نے ہمیں روکا ہے. دو عظیم فتنوں سے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے. ان عظیم فتنوں میں دنیا بھی ایک عظیم فتنہ ہے. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا. بہترین مثال دی ہے. لوگوں یہ دنیا بڑی میٹھی ہے, لگتی ہے میٹھی. ابھی دیکھ لیجیے ہمارے لکھنؤ میں ٹاکیز میں فلم ہال پر ایک فلم لگی تھی چند دنوں کے لیے, استری ایسی نام ہے اس کا, استری ہے, استری 2. مسلمانوں ٹوپی والے لوگ جن سے ہمارے دعا سلام اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ, ایسے بے غیرت لوگوں تک نے اس فلم کو نہیں چھوڑا. اور ایک گانے کے چکر میں بس
ایک گانا سننے کے چکر میں انہوں نے ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو 20 لوگوں کو لے گئے. میں ٹکٹ دے رہا ہوں, چلیے آپ. کتنی اچھی لگتی ہے دنیا, دور سے کتنی میٹھی نظر آتی ہے یہ دنیا. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, یہ دنیا میٹھی ہے, خضرۃ سرسبز و شاداب ہے, ہری بھری نظر آتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا جانشین بنایا, اپنا خلیفہ بنایا. تم کو اس دنیا میں اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے, اپنا خلیفہ بنایا ہے. وہی اللہ اس دنیا میں ہمیں اپنا خلیفہ بنانے کے بعد کہتا ہے دنیا بڑی میٹھی ہے, بڑی ہری بھری ہے, لیکن لوگوں دنیا کے اندر یہ دو چیزیں بڑی خراب ہیں. خود تو ایک بذات خود یہ دنیا, آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا, اور دوسری چیز آپ نے فرمایا جو بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے, جو تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے, وہ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ عورت کا. اس لیے آپ نے فرمایا واتقوا النساء, فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. اللہ تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بناتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے, کون کیسا عمل کرتا ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, اے لوگوں دنیا سے بچے رہنا, اے لوگوں دنیا سے اجتناب کرنا. واتقوا النساء, اور عورتوں سے بچنا. عورتیں کہہ رہی ہوں گی ہم میں کیا جنگ لگی ہے جو ہم سے بچنا, ہم میں کون سی برائی ہے جو ہم سے بچنا. ارے جو تم سوچ رہی ہو, نبی اکرم کی بیوی تھی خدیجہ جو نبی پر اپنی جان چھڑکتی تھی. نبی کی بیوی عائشہ بھی تھی جو عمر میں بہت کم تھی, لیکن وہ بھی نبی اکرم پر اپنا جان چھڑکتی تھی.